الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد الأنبياء عزيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطاء سر الله المكنون در الله المخزون سر الله المخزون در الله المكنون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون سيدنا ومولانا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نخلقكم من ماء مهين وفي مقام آخر ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن لقد خلقنا الإنسان في أحسن وأحسن منك لم تر قط عيني صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلوا وسلموا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين
زیب محفل صدر مجلس قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت جناب قبلہ پیر سید مشتاق حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ وزی وقار لائق صد عز و اکرام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ وعظم برہانہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم ذکر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ قرآن پاک چھوٹا لا کے دیں، پوری مسجد میں ہلچل مچوا دیے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو میرے لیے اور آپ سب احباب کے لیے آخرت میں بخشش کا سبب بنا دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو تعزیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پل پل بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے 3 مختلف مقامات سے کچھ آیات مقدسہ کو پڑھا ہے۔ کیا کر رہے ہیں مجھے تو سو یار بیٹھ جاؤ، تم نے تو سارا ماحول ہی بس عجیب کر دیا۔ توجہ فرمائیے، قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیات مقدسہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، آج ہم سرکار کی محفل میں ان آیات مقدسہ کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ ہماری اوقات کیا تھی، ہماری حیثیت کیا تھی، کس جگہ سے ہمارا را مٹیریل لیا گیا، پھر کن کن پروسیس سے گزر کر بن کر سنور کر جب بزم امکان میں قدم رکھا تو ہمارے سابقہ جاننے والوں میں سے کسی کو یقین نہ آیا یہ وہی ہے۔ آج ہم
عمومی طور پہ انسان ہونے کے ناطے اور خصوصی طور پر ایک مسلم انسان ہونے کے ناطے زندگی کے جن مرحلوں سے گزر رہے ہیں، ہمارے اندر جو کبھی کبھی ایک تکبر، غرور اور فخر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، قرآن پاک نے اسی لیے ہمیں ہمارا ماضی سنا دیا کہ کسی اور کو حقارت کی نظر دیکھنے سے پہلے اتنا تو سوچ لے، تو تھا کیا، تیری حیثیت کیا تھی؟ تیری اوقات کیا تھی؟ اپنے ماضی کو پڑھ، کبھی کوئی تجھے منہ لگانے کو بھی تیار نہیں تھا، اور پیچھے ماضی میں جاؤں گا تو بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ میرے فخر کو، میرے غرور کو، میرے کبر کو، میرے تکبر کو توڑنے کے لیے سورہ مرسلات کی ایک آیت ہی کافی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الم، کیا نہیں، نخلقکم، پیدا کیا ہم نے تمہیں۔ غلام رسول صاحب، ایک بات بڑی عجیب سمجھ میں یہاں پہ میرے آ رہی ہے۔ اس منڈی میں جہاں ہر طرف غلاظت ہی غلاظت تھی، ہمارا خریدار کون بنا؟ کس کی نظر انتخاب میں ہم آ گئے؟ اور اس نے اعلان کر دیا کہ کیا نہیں ہم نے بنایا تمہیں۔ لیکن عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے کہ قرآن آگے کیا کہتا ہے، مِن ماءٍ مَّہِین۔ اللہ کہتا ہے کہ اس قطرے سے، اس غلیظ قطرے سے میں نے تمہیں بنایا، غلاظت کے ڈھیر میں سے میں نے تمہیں اٹھایا۔ اور وہ گندا قطرہ کپڑے کو لگے تو کپڑا ناپاک، جسم کو لگے تو جسم ناپاک، متعفن، بدبودار، کوئی بھی جسے ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ مالک نے اپنے کرم کے دریا بہا دیے کہ چنگیاں نال تے ہر کوئی نبھاندا ہے، اے جدی اوقات کوئی نہیں، میں انہوں سرفراز نہ کرا تاکہ دنیا نو پتا چلے جتھے جاسی تعارف کران دی ضرورت نہیں، ہر کسے نو آپے پتہ لگدا راسی اے ماڑا کتنا ہے تے چنگا کتنا ہو گیا۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں اس مہین گندے قطرے سے پیدا نہیں کیا؟ اور پھر جب صلب پدر کے جہان میں رہتے رہتے ہمیں نقل مکانی کا حکم ملا، انتخاب ہو گیا، ہمارا سودا ہو گیا، اس جہان سے وہاں سے مال اٹھایا گیا، پھر شکم مادر میں لا کے رکھ دیا گیا۔ صلب پدر یعنی باپ کی پشت سے نکال کر شکم مادر میں ہمیں رکھا گیا۔
شکم مادر کے اندر پھر ہمیں مختلف پروسیس سے گزارا گیا. آغاز میں قرآن پاک کے 18ویں پارے میں ہے، قاری صاحب ایسے ہی ہے، ثم خلقنا النطفۃ، کون سا پارہ ہے؟ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، 18ویں پارے میں کا پھر ہم نے پیدا کیا نطفہ، کلر وائٹ تھا. ماں کے پیٹ کے اندر پہلا پروسیس ہوا ہمارا کہ اس ایک قطرے کو تحلیل کر دیا گیا. جس طرح سونے کی تجارت کرنے والے زرگر جو ہے، یہ کھرا کھوٹا پہچاننے کے لیے اس کو تحلیل کرتے ہیں، یہ کتنے کیرٹ کا ہے، 20 کا ہے، 22 کا ہے، 24 کا ہے، 15 کا ہے. جب سونا تحلیل ہوتا ہے تو کھرا کھوٹا علیحدہ علیحدہ ہو جاتا ہے. پہلے وزن بڑا ہوتا ہے، لیکن جب تحلیل ہوتا ہے تو بالکل سچا سودا علیحدہ ہو جاتا ہے. تحلیل کرنے کے لیے بھٹی کی ضرورت ہوتی ہے. ماں کے پیٹ کے اندر اس نطفے کو تحلیل کیا گیا. تحلیل کر کے پھر ماں کے پورے وجود میں اس کو پھیلا دیا گیا. آج میڈیکل سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ وہ نطفہ تحلیل ہو کر جب ماں کے وجود میں پھیلتا ہے تو ناخنوں تک پہنچ جاتا ہے. پھر اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ واپس لاتا ہے. شاید ماں ہی وہ لیبارٹری ہے جس کے ذریعے گندے کو صاف کر دیا گیا. تبھی تو ماں کو اور باپ کو بڑا مقام ملا. صلب پدر میں رہا میں، شکم مادر میں رہا میں. اسے واسطے جدو اولاد نو کچھ ہو جائے نا، پیو دا لک ٹوٹ جاندہ ہے تے ماں دا پورا وجود کمبڑا شروع ہو جاتا ہے. 40 دن گزرنے کے بعد نطفہ سے علقہ بنا دیا. یہ نطفہ سے علقہ بننے میں جو بنیادی فرق تھا وہ کیا ہوا کہ نطفہ پہ رنگ چڑھایا گیا. میں شاید نہیں سمجھا سکا، سب کے لیے میری بات شاید نہ ہو، میں نالائق بہت سارا ہوں. آپ کی محبت ہے قبلہ قاری صاحب کی اور قبلہ پیر صاحب کی اور آپ سب احباب. الحمدللہ یہ وہ دور نہیں ہے کہ میرے سامنے جاہل بیٹھے ہوئے، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، زمانے کو سمجھتے ہیں آپ، اور زندگی میں پتہ نہیں کتنی آپ خطابات سن چکے، سیاسی بھی اور مذہبی بھی. 40 دنوں تک نطفے کا پروسیس مکمل ہوا. جب اس کا نام علقہ رکھا گیا تو پہلے سفید تھا، پھر سرخ ہو گیا. اب میں اس کی وجوہات بیان کروں گا، پھر بات لمبی چلی جائے گی، پھر کربلا تک چلی جائے گی. نہیں سمجھا نہیں سکا، ایک اشارہ ہی کافی ہے. 40 دن علقہ اس کا پروسیس ہوا. پھر یہ جب چینج ہوا، یعنی دودھ کو مدھانی ڈال کر جب اس کو دیکھا آخر میں، تو جو پروسیس ہوا نطفہ سے علقہ، یہ وہ مکھن تھا. علقہ سے مضغہ، یہ وہ گھی تھا. اس کو انڈر پروسیس دیکھتے چلے آئے. پھر اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خون کے لوتھڑے کے اندر، اللہ کہتا ہے فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، کہ میں نے تمہاری ہڈیاں ساری بنا دی بال سے بھی باریک باریک، اور پھر خدا کہتا ہے کہ ان پر میں نے گوشت کا لباس چڑھایا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا تخلیق کے آخری مرحلے میں داخل کر دیا۔ یہ آیت میں نے خطبے میں پڑھی نہیں، اب مجھے یاد آ گئی، ذہن میں آ رہی ہے تو میں اس کو بھی ساتھ ملا دوں۔ انشأناہ، جس طرح ہم نے چاہا اسے، اور تیسرے پارے میں ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جس نے تمہیں صورت عطا کی ماؤں کے شکم کے اندر، کیف یشاء، جس طرح اس نے چاہا، جس طرح اس نے چاہا۔ تو بنیا تے بعد تیرے بننے سے پہلے، تیرے بننے سے پہلے اس نے تجھے چاہنا شروع کر دیا، نہیں سمجھا نہیں سکا۔ جو ارباب مرشدوں والے بیٹھے ہیں، اگر ان کو مرشد نے کچھ اسباق پڑھائے ہیں تو یہ بات سننے والی ہے۔ ابھی بنا نہیں، نہ منہ نہ متھا نہ نک نہ آنکھاں نہ خد و خال نہ حسن و جمال، کچھ بھی نہیں ہے نا، بنانا ہے اس نے، ابھی ہلے بنیا نہیں۔ سونے نو ویکھ کے تو ہر کوئی رانجا بندا ہے، کوئی پنو بندا ہے، اور کوئی مجنوں بن جاتا ہے۔ حسن دیکھ کر تو ہر کوئی متاثر ہوتا ہے، ذرا کبھی آئینے میں منہ دیکھ کے سوچنا، تجھ سے تو پیار مالک نے اس وقت کیا جب تیرا تھا ہی کچھ نہیں سمجھا نہیں سکا میں۔ تو کسی کو متاثر کرنے کے لائق نہ تھا، نہ حسن کے حوالے سے، نہ جمال کے حوالے سے، نہ کردار کے حوالے سے، نہ گفتگو کے حوالے سے، ابھی تو بن رہا تھا۔ تو پھر جس طرح اس نے چاہا تمہیں بنایا، پھر دنیا میں بھیج دیا اور 7 نبیوں کو بھیج دیا۔ ان کملے نو سمجھاؤ میں انج نہیں سی چاہیا، میں انج چاہیا سی۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو ہم اس کی چاہت کا نتیجہ ہیں۔ تو جب کوئی کسی کو چاہتا ہے نا، اور اس کی چاہت جس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اگر پھر اس کی بات نہ مانے یا اس کی طرف التفات نہ کرے تو چاہنے والے کو دکھ بڑا ہوتا ہے۔ اور جب چاہنے والا نظر ہٹاتا ہے تو پھر کوئی اور چاہنے والا اسے ملتا نہیں، یوں پھر گلیوں میں مارا مارا پھرتا ہے، ہر کسی کو اپنا حسن دکھاتا پھرتا ہے، شاید وہ مجھے چاہے، شاید وہ مجھے چاہے، شاید وہ مجھے چاہے، برباد ہو جاتا ہے۔ لوگ پھر یہی کہتے ہیں جنہیں پہلے تینوں چاہیا سی، جیڑی تو او دے نال کیتی ہے وہی ساڈے نال کر سی۔ شاید میں اپنی زندگی میں بہت بڑی بات کہہ گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا و مصطفیٰ کی لاج سے جو لوگ ہیں عاری، کریں گے کیا وہ اپنی ماؤں بہنوں کی نگہداری۔ اس طرح تو علم کلام کے حوالے سے میں گفتگو کرتا چلوں گا، شام ہو جائے گی۔ لوٹ کے آتے ہیں، باریک باریک ہڈیاں بن گئی، ان کے اوپر گوشت کا لبادہ چڑھا دیا گیا۔ آخری مرحلے پر جب پہنچا تو بتا دیا، یہ میں نے جو کچھ بھی کیا نا، میں نے چاہا اسی طرح تھا۔
اور چاہا کس نے تھا؟ انشأناہ. کیوں پیر صاحب ہو کا مرجع ضمیر یہاں پہ نکرہ ہے، سمجھ نہیں آتا کون ہے. اس نے چاہا، اس نے چاہا، اس نے چاہا نہیں. کہا فتبارک اللہ، تجھے سب سے پہلے تو اس نے چاہا جو اس کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، اور بلا شرکت غیر رازق بھی ہے. اب جو میں سمجھانا چاہتا ہوں غور کیجئے گا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. بس بڑی بابرکت ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جو احسن ہے بنانے والوں میں. اگر کسی دور میں تجھے کوئی بنانے والا مل جائے تو وہ احسن نہیں ہوگا. احسن اکو یہ واحد احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب حضور غور سے سنیے گا. فتبارک اللہ احسن، برکت والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جو احسن ہے. الخالقین اس کا ترجمہ میں نے کر دیا. میں نے لفظ احسن پہ بحث کر دی. برکت والی وہ ذات ہے جو احسن ہے. تو اب پتہ چل گیا بنایا کس نے؟ احسن. کس نے بنایا؟ اللہ جو احسن ہے. تو کافی پروڈکٹ آپ نے دیکھی ہوں گی نا بازار میں ملتے. وہ میں نے تو ایک دو فریج دیکھے ہیں جن پر وہ لیبل لگا ہوتا ہے نام ہی کافی ہے نا. پتہ نہیں کس کمپنی کی ہوتی ہیں وہ کمپنی والے اوپر لگا دیتے ہیں کہ نام ہی کافی، ساڑھا نام ہی کافی ہے. لوگوں نے آپ پہ پتہ لگ جائے گا کہ ساڑھی فرم چو جڑی شاہ بن کے جائے ادھا جواب نہیں ہوتا، نام ہی کافی ہے. مجھے بھی یاد ہے کہ میرے ایک دوست تھے، میں نے ان کے ذمہ ایک کام لگایا تو مجھے کہنے لگا پیر صاحب میں کہہ دیتا ہوں اس آدمی کو آپ اپنے خادم کو بھیج دیجئے گا وہ کام ہو جائے گا. 302 کا کیس تھا. میں نے کہا آپ ساتھ چلتے خود جا کے کہتے. انہوں نے کہا پیر سائیں وہ اس کا انداز ہے سونا پیر میرا نا ہی عہدے واسطے کافی ہے. اور جب پیغام پہنچا دوسرے دن اس نے سلو کا پیغام دے دیا. جان چھوٹ گئی. احسن بنانے والا ہے اللہ جس نے صفت احسن کے ساتھ بنایا. وہ صفت جبر بھی ہے نا اس کی، وہ جبار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ قادر بھی ہے. اس نے اور صفتوں کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا بس ایک چیز کا خیال رکھیں تینوں میں اپنی صفت احسن دے ذریعے بنایا ہے. یعنی تیرا جڑا بھی حصہ بنایا انہوں ویک کے کوئی اے نہ آگ سی اے انگل چنگی نہیں بنی، نک سونا نہیں بنیا، خد و خال سونے نہیں بنے. چونکہ میں نے بنایا تو میرا نام ہی کافی. اب بنانے والا احسن تھا. ہم لوگوں کو یقین دلانے کے لیے، تیقن کے لیے قرآن پاک کا 30واں پارہ جب آیا تو کہا والتین، واو قسمیہ ہے، تین کی قسم، انجیر کی، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، وہ پتھر جس پر میرا کلیم قدم رکھ کے چلتا رہا، جڑا وہ دے پیران تھلے آیا میں تو انہاں دیاں. وطور سینین، طور سینہ کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، شہر مکہ کی قسم. ہاذا کیا ہے، البلد کیا ہے، پھر امین کیوں ہے؟
میں حضور اس کی وضاحت میں جاؤں گا تو تقریباً اس وقت بھی میرے ذہن میں کچھ 26-27 آیات ہیں، میں ان کی وضاحت کروں گا تو شام ہو جائے گا۔ آپ مصروف لوگ ہیں، ہم تو دیوانے لوگ ہیں، ہمارا تو کام ہی یہی ہے۔ وہ جس طرح کسی نعت لکھنے والے نے ایک نعت لکھی تو اس کا ایک شعر میں اکثر راتوں کو گنگناتا ہوں: جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت، جب کہیں سے بھی دولت کما لی، رقبے بنا لیے، بزنس کر لیے، پر کدھروں سکون نہ ملیا۔ بڑے بڑے تاجور میرے یار بن گئے، میرے ایک اشارے پر کام ہوتے ہیں، پر سونا رات نو نیند کوئی نہیں آتی۔ کہا جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں، تیرے دیوانے۔ جڑے دیوانے دو چار بیٹھے ہو وہ میرے نہ رل کے پڑھ لو، جڑے خان بیٹھے ہو آرام نال بیٹھے رہو جی۔ تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں، تیرے دیوانے۔ دیوانہ کون ہوتا ہے؟ جن لب دے سی او لبیا اساں، جدو لبیا تے آپ گواچ گئے۔ جنوں لب دے سی او لبیا اساں، جدوں لبیا تے جنوں لب دے سی او لبیا سا، جدوں لبیا تے آپ گواچ گئے۔ ایک لب دے یار گواچے نوں، ایک لبیا یار گوا بیٹھے، ایک لب دے یار گواچے نوں۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، تو کھاویں انجیر مینوں انجیر دی قسم، تو زلفاں نو لاوے زیتون دا تیل مینوں زیتون دی قسم، وَطُورِ سِینِین، تیرے قبیلے دے وچوں موسیٰ علیہ السلام کوئے طور تے جان مینوں پتھراں دی قسم۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، مینوں اس شہر دی قسم جڑا امن والا بھی ہے، امین بھی ہے۔ چار قسمیں اٹھا کر
دکھ ہے کہ پتہ نہیں جناب نو یاد رہ گیا ہونا کہ نہیں، جدوں بندا میں آخری مرحلے تے پہنچیا، مور لگی فتبارک اللہ احسن، میرا بنان والا اللہ، میرا بنان والا آسن، تے 4 قسمہ کھا کے رب کے اندر لقد خلقنا الانسان فی احسن۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ہم اپنی باتیں کریں گے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ خش خش جنہ قدر نہیں میرا، گھا دے تن کے جنہ۔ اللہ تو انہوں اس طرح دے میں اپنی گل کرنا۔ خش خش جنہ قدر نہیں میرا، میرے صاحب نو وڈیاں، خش خش جنہ قدر نہیں میرا، میرے صاحب نو وڈیاں، میں گلیاں دا علم نخلقکم من ماء مہین، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، تے مینوں محل بٹھایا، محل بٹھایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آئیے حضور والا بنان والا بھی آسن، جڑا بن کے آیا او بھی آسن۔ جتنے بیٹھے ہو سارے آسن ہو، جڑا تو اڈے چو آسن نہیں ہے، اب ترے اجھلے گندہ وہ نکل جائے نا باہر۔ مسیح تے جو آئے بیٹھے ہو تو اڈوں اپنے گھر چو آن تو روکدا نہیں، تے کافر کوئی پجاروں تے چھوڑ کے ہیلی کاپٹر تے اترے، او دے کپڑے زرق برق لباس، خوبصورت چہرہ، تو قرآن کے اندر ہے لا یقرب المسجد الحرام انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد۔ اب بارلا بوا بھی اس نے نہیں ٹپڑ دینا، اندر نہ آوے۔ پوچھیا کیوں؟ کہ جڑا میں بنایا سی اوہی یہ تے آ جا۔ تو پتہ چلا کہ اندر جڑے آپ آئے بیٹھے تو سونا جو جیویاں چھوڑو اس گل، پر انہیں سانو بحیثیت احسن ایک باری پھر قبول کر لیں۔ اذان ہوتی ہے نا 5 ویلے آندے رہو، 5 ویلے قبول کر دیں، پھر 6ویں ویلے بھی آ جاؤ، جدوں دل کرے آ جاؤ۔ آئے گا وہی جڑا احسن ہوئے گا، ارزل کمینہ نہیں آ سکتا، کافر نہیں آ سکتا۔ میں کسی مسلمان پہ اٹھ نہیں کر رہا ہوں، موسم ہے نا، کافی لوگ نہیں آئے نا، آ نہیں سکے۔ میں نے کل آنا تھا، میں نہیں آ سکا، اس لیے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے ساتھیوں میں سے اور میرے والد صاحب کے ساتھیوں میں سے ایک عالم دین تھے قاری محمد نور الزمان، اور بہت بڑے جید، یہ آپ نے اسلام آباد کے ایریے میں ایک پیر صاحب ہیں حسین الدین شاہ صاحب، ان کا نام سنا ہوگا، ان کے استاد تھے۔
115 سال کی عمر وہ وصال فرما گئے تھے، اور چونکہ ان کی زندگی کا پل پل میرے والد صاحب کے ساتھ گزرا تھا، تو میں نے کہا کہ بجائے میں ان کو ڈسٹرب کروں، میں نے فیاض صاحب کی منت کی، میں نے کہا بیٹا میں نہیں آ سکتا اتوار والے دن، میں سوموار کو آ جاؤں گا۔ ان کی مہربانی، آپ کی مہربانی کہ آپ لوگوں نے، بس آپ ہی ہیں جو مجھ جیسے نالائق کو قبول کر لیتے ہیں، مگر نہ پوچھے کہ میری اوقات کیا ہے۔ اب غور سے سنیے گا، بنانے والا بھی آسن، بننے والا بھی آسن، آسن نے بنا کے آسن کو اس کائنات میں بھیج دیا، سورج بھی بنا دیا، چاند بھی بنا دیا، ستارے بھی بنا دیے، سیارے بھی بنا دیے، اجرام فلکی سارے تیار ہو گئے۔ پھر احسن کا سلسلہ تولید، یعنی جنس آگے بڑھنی شروع ہوئی، تو احسن آہستہ آہستہ کائنات کی رنگینیوں میں، بھول بھلائیوں میں کھو گیا، اور جنہیں بھیجیا سی انہوں بھول گیا۔ کوئی کسے واسطے رویا، کوئی کسے واسطے رویا، کوئی کسے واسطے رویا، کوئی کسی کے پیچھے پاگل ہو گیا، کوئی کسی کے پیچھے پاگل ہو گیا، بس وہ کیویں کہندے ٹاواں ٹاواں چنواں چنواں کوئی رہ گیا، کوئی بغداد دے وچ، کوئی حجویر وچ، کوئی اجمیر وچ، کوئی پاک پتن وچ، کوئی سیال شریف، کوئی گولڈا شریف، کوئی توسا شریف، کوئی پاک پتن، کوئی کوٹ میٹر، کچھ رہ گئے جنہوں نے احسن کا ساتھ نہ چھوڑا، باقی بھاگتے چلے گئے۔ تو رب نے پھر احسن کو دوبارہ، یعنی کتنی طلب ہے یار، انہوں کوئی کمی ہے جے 4 اساں رل کے سجدے نہ کریے، او دی مسجد ٹہ جانی ہے، یا انہوں رب کیا نہ لگ کوئی نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات میں اربوں مخلوقات موجود ہیں جو ہر وقت اس کی تسبیح و تقدیس کرتی، ایک انسان آ کے سر نہ بھی جھکاوے تھے کیڑا فرق پہ گا۔ حضور والا لیکن دیکھ تو صحیح، اپنی اوقات تو دیکھ، او جڑا پیچھے پیچھے نبیوں نو بھیج دے، او انہوں بلا کے لیا، انہوں بلا کے لیا، انہوں بلا، نہیں سمجھا نہیں سکا۔ نبیوں کے بعد پھر صحابہ کو بھیجا، پھر ولیوں کو بھیجا، اب ایک ایک ولی، ایک نام مختلف ہیں، وہ چشتی رنگ ہو، وہ نقشبندی ہو، وہ سیفی ہو، پچھو مرکز کو یہ سوڑا۔ تو اس مالک کا کرم تو دیکھ، آکڑ کا دیئے سونا، او دے دیتے ہوئے ساواں تو بغیر اسی جی نہیں سکتے، او دا حکم نہ ہوئے تے اسی لکمہ توڑ نہیں سکتے، او اجازت نہ دے تے قدم اٹھدا نہیں، حکم نہ ہوئے تے آنکھ کھل دی نہیں، زبان چل دی نہیں، سارا کچھ تو اس کا ہے، پھر او دے نال بگاڑی کیوں بیٹھے؟ نہیں سمجھا نہیں، او دے نال بگاڑ نہیں، کوئی چنگا کام نہیں، لیکن وہ پھر بھی دیکھو، تم کبھی ادھر بھاگتے ہو، کبھی ادھر بھاگتے ہو، کوئی اپنا کوئی راجہ ہیر کے پیچھے بھاگنے لگا، کوئی مجنوں لیلا کے پیچھے بھاگ گیا، کوئی کسی کے پیچھے، تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، جاؤ اے کملے ہوئے پھر دن دھکے کھان دن، انہوں نے پھر لے آؤ۔ 1,24,000 انبیاء اکرام آگئے، مناتے رہے، کسے نے 11 نو منایا، کسے نے 12 نو منایا، کسے کل 30 من گئے، کسے کل 40 من گئے، 50 من گئے، لیکن گل بنی نہ، مالک نے کہا میں ہور چاہنا ہے سارے ہی آ جان، ایک کملے نہ بنن، سارے ہی آ جان، تو پھر آخر اپنی محبوب کو بھیج دیا کہ اب تم جاؤ، تم جا کے اپنا جلوہ دکھاؤ۔ نہیں جس نے دیکھا پھر وہ گیا نہیں۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار
بنایا. طرحدار انج سمجھ نہیں آنا. میرے ساتھی بیٹھے ہو, ایک وال ہوندے سیدھے سیدھے زلفاں, تے جنہ زلفاں دے وچ کنڈل پے ہون نا او طرحدار ہونا. اب تو سمجھ آ گیا. یعنی کنڈلاں والیاں زلفاں کچھ اور محبوب دے نال سجدیاں, تو طرحدار حسین تا بڑے جدہ زلفاں چو طرحدار پیچدار خمدار او کنڈلاں والے وال سونے لگ دیں نا والاں چو. ایویں میرے نبی نو اللہ نے طرحدار بنایا. بھاویں کوئی حسن یوسف اپنا مصر وچ بھی وکدا پیا ہوئے نا, جدو سونے دے سامنے آوے تے پتہ انج لگدا ہے کہ او دے کل جنہ ہے مدینے والے دی خیرات ہے. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. یوسف علیہ السلام, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. سونے نو اپنے حسن تے ہی بڑا مان ہوتا. کوئی بھی حسین ہو نا جی, آپ ہیں نا جس کے نین نقش و نگار اچھے ہیں, وہ کسی نو دیکھ دے ہی نہیں, خود ہی اتنا حسن. پر اتھے دیکھو کہ یوسف علیہ السلام بھی میرے محبوب دی ایک جھلک دے طلبگارن. پتہ لگا کہ اس نے یوسف بے مثال ہوئے گا ہے, آپ کے حسن کی مثال دیتی جاندی. لیکن جدو یوسف علیہ السلام نے معراج دی رات میرے سونے نو ویکھیا تے ویکھ دے ہی رہ گئے, یا اللہ مینوں تا اپنے حسن تے بڑا مان سی. وہ جس طرح ایک مائیہ پڑھا جاتا ہے, آج کل میں پڑھ تو نہیں سکوں گا, شاید بے سرس آدمی ہوں. طیبہ والمومایا, طیبہ والمومایا, طیبہ والمومایا, ایک سونا تو لگنے تجھا پھر بھی تم آیا. تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا. حضور جب اس کائنات میں آ گئے تو پھر جس نے بھی دیکھا, جنہیں ویکھیا وہ ویکھدا ہی رہ گئے. احمد فراز نے تو ایک غزل لکھی نا کہ اس کا تو کوئی اپنا محبوب ہوگا, شاعر کا ایک اپنا تصور ہوتا ہے, لیکن اس میں ایک دو شعر ایسے ہیں جن کو میں کبھی پڑھتا ہوں تو بہت معزوز ہوتا ہوں. کہتا ہے کہ سنا ہے, احمد فراز کہتے ہیں سنا ہے وہ بات کرے اپنے محبوب کے بارے میں. پیر جی سنا ہے وہ بات کرے, سنے ہیں کہ وہ گل کرے, سنا ہے وہ بات کرے تو لفظوں سے پھول جھڑتے ہیں. لفظوں سے یا ہونٹوں سے. سنا ہے وہ بات کرے تو ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہیں. ایک گل ہے, یہ بات ہے. پنجابی جو ہے گا جی ایک گل ہے, سنے ہیں وہ گل کرے تو منہ چو پھل ڈگ دیں. چلو جی ایک گل ہے تو کہتے ہیں یہ بات ہے, تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. یہ گل ہے, چلو کس دن اسی بھی گل کر کے وہ پھل تھوڑے جے اسی بھی سمیٹ لیں, اگر بات میری سمجھ میں آ گئی تو. سنا ہے کہ جگنوں
اسے ٹھہر کے دیکھتے ہیں. نہیں سمجھا مجھے. چلو پھر کبھی مزاج بنایا جائے تو پھر کریں گے اس پہ بات. اب سرکار جب دنیا میں آ گئے تو آنے کا مقصد کیا تھا کہ بھٹکے ہوئے احسن کو احسن سے ملانا تھا. اجڑے آپ ادھر ادھر پجے پھر دیسی نا, ہم کو پھر ایک مرکز پہ لا کے اس کے عشق کا جام پلانا تھا, اس کی محبت کا جام پلانا تھا. اس لیے سرکار آئے. تو چلتے ہیں مسجد نبوی. کہنے کی نعتاں پڑھ دے پھر دے ہو کی لبدا ہے, اور کچھ لبے نہ لبے انہا تا لبدا ہے کہ پڑھن والے نو سنت رسول ہے کہ حضور ممبر منگوا کے اتے مزمل دی چادر بچھا کے نعت پڑھن والے نو کہندن کہ اتھے کھلو کے سنا. حضرت حسان کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے, حضور ممبر دی حد تک تا ٹھیک ہے, ایس چادر تے پیر کے میں رکھے. تو آپ نے کہا رکھو نا پیر, میں تمہیں حکم دے رہا ہوں. اس نے کہا حضور نہیں, تیرا کرم سونا اپنی جگہ تھے, میری اوقات کوئی نہیں. جس چادر دی چھا تھلے قیامت والے دن کھڑے ہونا ہے, آج انہوں پیران تھلے رکھ کے میں کھڑا ہو. تو حضرت حسان نے وہ جو ایک ربائی پڑھی تھی, وہ ساری نہیں پڑھوں گا. وَأَحْسَنْ مِنْكَ لم ترقت عینی. سونا تو احسن ہے تے من کا تیرے نالوں زیادہ احسن لم نہیں, ترقہ دیکھا قطو کبھی بھی, عینی میری آنکھ نے, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. مشکل ہے تھوڑا سا یہ, چونکہ علمی بات شروع ہو گئی ہے, پیر صاحب بیٹھے ہیں تو میں نے چلو اس طرف نہیں تو ایک آدھا واقعہ سناتا اور آپ سے اجازت لیتا. اب غور سے میری بات کو سنیے گا. کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ, آپ سے بڑھ کر احسن. احسنہ دی تو منڈی لگی ہوئی ہے بھئی, سب کو آسن ہی بنا کے بھیجا نا. تو کہا آسنوں کی منڈی میں بیٹھ کر تیرا نوکر حسان ممبر پہ مسجد کے اندر آج اعلان کر رہا ہے, سارے آسنہ وچوں ایک بھی تیرے جوڑ دا نہیں. آپ نے محفل مشاعرہ تو سنی ہوگی, اور نہیں تو نیٹ تو بندہ سنی لینا یا ٹی وی پہ. ایک ہوتی محفل مسالمہ جڑی ربیع الاول یا محرم شریف سلام عقیدت پیش کیتا جانا ہے. جس طرح سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. گل بڑی وڈی ہے عباس, گل بڑی وڈی ہے جے دل دے خانے تک. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر. میں تو ان بچوں کو دیکھتا ہوں معاذ و محفوظ کو میدان بدر دے اندر. حضور نے پوچھا چھوٹے چھوٹے ہو کیوں آگئے ہو؟ کیا اماں نے کیا ہے کہ مارنا تو صرف ابو جہل نو ہے, اس واسطے کہ وہ کتا تو انو گالیاں کڑدا ہے. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں, سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دیں. جب یہ محفل سجتی ہے تو اس کو محفل مسالمہ کہتے ہیں. ایک تیسری محفل ہے جزا میں آج ذکر کرنا ہے, محفل مفاخرہ. میم فعل فا خے رے ہے مفاخرہ, فا خا را ہا مفاخرہ. ادھے جننے بھی لوگ بیٹھے ہونے نہ 10 ہون 20 ہون 30 ہون, سارے اپنا اپنا فخر بیان کر دیں. میرا رقبہ اتنا ہے, دعا کہنا میرا اتنا ہے,
ایک کہندا ہے کہ میں اتنا وزن اٹھا سکتا میرے کو طاقت، یعنی ہر کوئی اپنا اپنا فخر بیان کرے. جویں کہ ایک محفل دے وچ ایک آدمی کہے کہ میں حافظ قرآن ہاں، یہ ہودا فخر ہے. دعا اٹھ کے آکھے جناب تو حافظ قرآن ہے تو میں نال عالم دین بھی ہوں، ہن فخر ادھر چلا گیا. تیسرا اٹھ کے کہے کہ میں حافظ قرآن بھی ہاں، عالم دین بھی ہاں تے آل رسول بھی ہاں. ہن پلہ ہودا بھاری ہو گیا. انہوں کہندے نے محفل مفاخرہ. ایدی ابتدا پتہ کتھوں ہوئی؟ قبیلہ بنو سعد دے، جس قبیلے دے وچوں سیدہ حلیمہ مدینے آئی، قبیلہ بنو سعد دی. اب اس میں یہ تھا کہ شام کے وقت اے ہوئی ویلا بچیاں ساریاں اپنے اپنے چھوٹے ویرانوں موڑیاں نہ لا کے سینے نہ لا کے ایک جگہ تے کٹھیاں ہو جاندیاں، ہر کوئی اپنے ویر دا فخر بیان کر دی. ویکنا میرے ویر دا متھا کنا سونا ہے، کوئی آخدی دا نک کنا سونا ہے، کوئی آخدی دے ہاتھ ویکنا کنے پیارے، کوئی کہنی میرے ویر دے ہونٹ دیکھو. اور شاید کسی نے محبوب کے ہونٹ دیکھ لیے تھے اور بریلی میں بیٹھ کے پکار اٹھا تھا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں. قبلہ بابا جی وہ سارے قبیلے دیاں بچیاں فخر بیان کر دیا. تو جدو سونا میرا لجپال نبی احسنہ دے وچوں بے مثال احسن جس وقت حلیمہ دے ویڑے گیا تو حلیمہ دی بچی ہے شیمہ، وہ نبی پاک نو موڑے نال لائے کہ وہ بھی اس محفل جا بڑی. اب نبی پاک کے چہرے کو دیکھ کر ساریاں پہنا نے ویران دے منہ دوتے کپڑے پائے. شیمہ نے کیا بولو کرو فخر نہ، میرے ویر ورگا کس دا ویر ہے تے دکھاؤ. انہیں کیا کی دکھائیے کی کریے گل، اے دے ورگا جمعہ ہی کوئی نہیں. پھر پہنوں نو پائیاں تے مان بڑے ہوندن. سونا سرکار رسالت مآب صلی اللہ، بڑا عرصہ گزر گیا، حضور نے اعلان نبوت بھی فرما دیا. شیمہ ایک قافلے دے نال گرفتار ہو کے مدینے آ گئی. درمیان گیپ بڑا سی، ملاقات کدی نہیں ہوئی. ہن قیدیاں دے وچ بیٹھی ہے حلیمہ دی بیٹی شیمہ. حضور دیکھن جا رہے ہیں کہ کون کون اج قید ہو کے آیا ہے. تو وہ بڑے غور نال حضور دی ٹور بھی ویکھ دی ہے. حضور بول دے نے، حضور دے منہ چو نور نکل دا ہے. رأیناہو کن نورو یخرجو من بین سنایا. حضور جب بات کرتے تو دانتوں، اگلے دو دانتوں سے نور چھنتا ہوا باہر آتا تھا. راؤنڈ لگا کے حضور اپنے حجرے چلے گئے یا مسجد. تو شیمہ نے بلایا ایک صحابی نے اور بلا کے پوچھا کہ یہ اے جڑا تہاڈا سردار راؤنڈ لگا کے گیا کدھرے یہ نام محمد تے نہیں؟ کاش میں گل کتے اور سنا لایا. میں نہیں ضرورت ایڈی تقریر دی، میں نہیں ضرورت اگر سن والے ہی بالکل سامنے مرے بیٹھے. یہ نام محمد تے نہیں؟ پوچھے تو کون ہے، تو کس طرح؟ یار تو میں دس تو صحیح. انہوں نے کہا نا تے محمد ہے. اچھا ان کے پھر جاؤ اجازت لے کے آؤ، میں ملنا چاہتی ہوں. اب غور کیجئے گا، میں ملنا چاہتی ہوں. اور وہ صحابی حضور سے اجازت لینے چلے گئے اور شیمہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. دیکھے آجے کہ پہنا نو کتنا مان ہوندہ پائیاں تے. اٹھ کے کھڑی ہو گئی تے وہ سارے قیدیاں نو مخاطب کر کے کہندی ہے دعا کرو اے محمد ہی ہوئے. جامن بن کے آکھ دیاں اج قیدہ نہ مکواواں تے منو محمد دی بہن نہ آکھے.
حضور نے بلوا لیا، تعارف ہوا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آ کے عرض کی ویر میں بھی قیدن بن کے آئی ہوں۔ تو حضور نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، کہا نہیں حالے ویلا نہیں آیا جدوں بھیناں نے قید ہونا ہے، تسی کی سننا ہے میں کی سنانا ہے، حالے ویلا نہیں آیا جدوں بھیناں نے قید ہونا، میں بیٹھا حالے کوئی سمجھ پتہ نہیں آئی کہ نہیں آئی، مینوں تہاڈی سمجھن دا پتہ نہیں لگا۔ عباس غلام رسول صاحب اور قاری فیاض صاحب حالے بھیناں نے یہ بات دوبارہ مت کہنا، کہا پھر ویر مہربانی ہو سکتی ہے تے کر دیو معاف، میرے سارے جتنے بھی لگ دے لاندے نہ لائن۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھہر جا، اٹھاں دی قطار بھین نو دیتی، اشرفیاں دینار درہم اپنی چادر سر تے رکھی اور باہر نکل کے اعلان کیتا، جاؤ اس بھین دے صدقے میں سارے نو معاف کیتا، جاؤ بھاجو جو کرنا جے کرو جا کے، بے شک مارو گالیاں کڈو، اس ایک بھین دے صدقے جہدے وچ خون نہ محمد دا، نہ محمد دی ماں دا، نہ محمد دے بابے دا، نہ محمد دے دادے دا، نہ محمد دے چاچے دا، جہدے وچ خون کوئی نہیں، رضائی بھینے او دے صدقے اگر نبی رہائیاں دے سکدا ہے تے جتھے زہرا کھلوتی ہوئے گی ساڈی سفارش واسطے، جتھے حسنین کریمین کھلوتے ہوں گے اتھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ اپنے کرم دے دروازے ساڈے ہوتے کھولے۔ تو حضور میں بات کر رہا تھا، احسن نے احسن بنایا، پھر جب ہم بھاگنے لگے تو احسن کو بھیجا، اب اس احسن نے آ کر پھر ان احسنوں کو جو بھاگ گئے تھے وہ محبت کا جام پلایا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ محفل کا انعقاد اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماضی کو یاد کریں، بھولا ہوا سبق یاد کریں۔ سانو رب نے احسن بنایا سی تے احسن بن کے جینا ہے، نہ بھیناں دا حق کھانا ہے، نہ تیاں دا حق کھانا ہے، نہ ماواں نو گالیاں کڈنیاں، نہ باپ نو دھکے دے کے اپنے بروہاں تو باہر کڈنا ہے، اور نہ ہی معاشرے دے وچ غریباں تے ظلم کرنا ہے، جڑا ہے ہی احسن۔ انہیں کرنا کیوں ہے سب کچھ، انہیں تو او کچھ ہی کرنا جو مالک نے حکم فرما دیتا ہے۔ تو دل سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران گفتگو میری کسی بات سے اگر میرے کسی ساتھی کا دل دکھا ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔ اگر باتیں اچھی ہیں، دل کو اچھی لگی ہیں، تو آج کے بعد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ اب غور سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو اپنا ذاکر بنا لے۔ کچھ نہیں جانتا سننا تو کم اپنے کر، حل وار ٹریکٹر چلا، موٹر سائیکل چلا، یہ تو ویلا ہے نا، یہ تو آتے جاتے اللہ اللہ کرتے رہنے میں، یا رحیم ہو یا کریم ہو یا رحمان، کوئی بھی اس کا نام لیتے رہنے میں کوئی رکاوٹ تو کوئی نہیں۔ بلکہ میرا خیال ہے اگر تو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے، یا اللہ تو اس کو یاد کر رہا ہے نا،
تو پھر آن والیاں مصیبتاں بھی او دے ذمہ وہ آپ پہ رستے صاف کرے گا، تو منزل تک پہنچ جائے گا۔ تو روز رات کو ہو سکے تو یا حیو یا قیوم کا وظیفہ بھی پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ من کی صفائی اور من کو اجلا بنا دے، اور نبی پاک پہ جتنا درود ہو سکتا ہے پڑھیں۔ اے ہوئی ایک کہو جی عبادت ہے جدے وچ اے نہیں ویکھیا جانا کہ پڑھن والا کون ہے، اے دے وچ ویکھیا اے جانا ہے کہ جدے وال جا رہا ہے درود او کون ہے۔ اور اور مزے والی گل اج میں جناب نو دساں، درود آندا ہے؟ پڑھو درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایتھے تک کے درود ہے، اگے درود نہیں۔ اگے ہے کما صلیتا، کاف تشبیہ واسطے، اگے تشبیہ ہے، درود اتھے موقع اگے تشبیہ دیتی گئی نا۔ جب میرے ساؤنڈ سسٹم والے بھائی آج بہترین آپریٹ کر رہے ہیں، تو پھر کل کلا کو جہاں ملیں گے تو میں کہوں گا یار اسی طرح جو میں اس دن چلا، یا آج جس طرح بات ہو رہی ہے، جس طرح آپ نے محبت سے بیٹھ کے سنا، تو پھر یہ تشبیہ دی جاتی ہے کہ یار اسی طرح ہی بیٹھا گے، ان جی محفل سجاواں گے، ان جی سونے دیاں گلاں کران گے۔ تو اس طرح ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ہے درود۔ آگے ہے کما جیسے کہ صلی تعالی ابراہیم، جی میں تو او ادوں اپنی رحمتہ نازل کرتا رہے، آگے چھڑن نہیں دیتا، چھری تھلے کٹن نہیں دیتا۔ حضرت سیدہ سارا بادشاہ آپ کو کھو کے لے گیا، بڑا بدبخت سی لیکن مالک دا کرم سی نا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلح بچھا لیا، ادھر ظالم بادشاہ شراب شباب دے نشے دے مغمور ہو کے حضرت سیدہ سارا حضرت اسحاق علیہ السلام دی والدہ جڑیاں انہاں دے اتے بری نیت دے نال جس وقت قریب آیا ایویں ہاتھ ودایا تو سوکھ گیا، پیرالائز ہو گیا، مفلوج ہو گیا۔ دوسرا ہاتھ ودایا، پیر چکے تھے، پیر پیچھے ہٹے تھے ٹھیک، اگے ودے تھے پھر اسی طرح ہی فالج ہو جائے۔ 4-5 مرتبہ تے اس نے اپنے نوکران بلا کے کیا، انہوں نے کہا کنوں لے آئے ہو؟ او کملے ہوئے تو میں تے کی میرا سب کچھ ہی مک جائے گا۔ حضرت سیدہ سارا دے سامنے انہیں ہاتھ جوڑے، ان کیا تسی بھی جاؤ، تے نال ایک کنیز بھی ٹور دیتی جدا نا سیدہ حاجرہ۔ پھر یہ واقعہ کسی وقت اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو حضور اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے۔ تو اچھا درود ہم نے کس طرح شروع کیا جی؟ اللہم، اللہم کے بعد کیا ہے؟ صلی، اللہم صلی۔ تسی درود پڑھیا نا، ٹھیک ہے، تو پڑھیا کیوں ہے؟ اے اللہ صلی، تو بھیج، پھر تسی کی بھیجا؟ نہیں سمجھا نہیں سکیا گا۔ اسے واسطے تے اے عبادت جڑی ہے قابل قبول ہو، کیونکہ تسی نہیں کر دے، رب نو کہندے ہو اے اللہ بھیج علی محمد، اپنی رحمت بھیج، اپنا کرم کے دروازے کھول محمد لجپال کریم پر اور ان کی آل پر، اور ان کی آل پر۔ رب نے کیا تسی انج کہندے رہا جو تو آڈے والوں بھیجدہ میں رواں گا، ثواب تو انہوں ملتا رہے۔ اب تو جس حال میں بھی ہے تو پڑھنا، مدینے نے جانا صاف ستھرا ہو کے، چونکہ ادھروں تھے اتھوں پھر مدینے، اس واسطے یہ بات قبول ہے۔ اور دوسری ایک وجہ جڑے میرے والد صاحب بیان کر دے ہوں دے سنجے سنو تے سناواں، آپ آکھ دے سن کہ اسی جدو آکھ دیں کہ یا اللہ تو بھیج اپنی رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس طرح ہمیں درود اس لیے سکھایا ہے کہ تسی سارے میرے محبوب دی عظمت تو واقف نہیں، شان تو واقف نہیں، تے بھیجنا چاہتے ہو درود، اس واسطے تسی منو آکھیا جے بھیجاں گا میں، ہوئے گا تو آڈے والوں، کیونکہ محبوب نو جے ہو جا میں بنایا ہے، میں ہی جان سکتا اور کوئی نہیں جان سکتا۔ تو دل سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو
جماعت اہل سنت کا مرکز بنائے، اور یہاں بستی کے جتنی بڑی بستی ہے، آبادی ہے، اللہ تعالیٰ آبادی کے افراد کو ان کے دلوں میں اس مسجد کی محبت پیدا فرما دے، اور جناب محترم حضرت علامہ قاری فیاض صاحب، میں پیر تو بننے کے لائق ہی نہیں، بس میرے ساتھی ہیں یہ، اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائے، اور یہ سرکار کے غلام ہیں، اور یہ یقین کیجئے کہ ایسے لوگ ملتے نہیں۔ میں نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی، وہ دی تعریف کردہ جڑا تعریف دے لائق ہو۔ پھر کبھی چراغ لے کر اندھیروں میں تلاش کرو گے، پھر فیاض نہیں ملے۔ میرے پیر نصیر نے ہوئی کیا سی، کوچ نصیر اساں جد کیتا پہ جاسی تھر تھلی، جیندیاں پتہ نہیں کنے کنے انہاں دے نال آڈے لائے، لڑائیاں کیتیاں۔ ہون یاد آندہ ہے جدو اس دفعہ مختلف، میں نام نہیں لوں گا علماء کا، جنہوں نے یزید کی حمایت کی، تو اس ایک رات غلام رسول بیٹھا ہے کہ راستے میں رویا تھا کہ یا اللہ کاش اج پاکستان دے وچ میرا پیر نصیر ہو جائے۔ اور پھر ان کو پتہ چلتا کہ کس طرح امام حسین کی توہین کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح حضور پیر نصیر کے خادم، ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، اور فیاض صاحب کی قدر کیجئے، تو صرف اذانہ واسطے نہیں، بچیاں نو بھیجو، اور نال اے بھی تھوڑا جا دل نال سوچنا، انہاں دے پتران دا بھی دل تکردہ ہوئے گا کہ ابا سانو فلانی شاہ لے کے دے، فلانی شاہ لے، یعنی اپنے امام کو، خطیب کو اتنے گفٹ، اتنے تحفے، اتنا کچھ عطا کرو کہ انہوں پھر غیر وال دیکھن دی لوڑ ہی نہ رہ جائے، بس او ہوئے تے پھر مسجد ہوئے تے اللہ دا ذکر ہوئے تے نبی دی شان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دے بھلے لوگ ہو، اچھے لوگ ہو، ایک دعا تو منگو میرے واسطے، ہو سکتا ہے سارے واسطے ہوئے کہ یا اللہ سانو سارے نو مرن تو پہلے پہلے نبی پاک دا دیدار نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد